ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور میرے عزیزوں، میں آج آپ کے سامنے ایک ایسا نسخہ پیش کرنا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی احادیث سے، کہ جو ہماری زندگیوں میں خوشیاں لے آئے۔ یہ جو ہماری زندگی میں غم ہے، افسوس ہے، خوف ہے، فکر مندی ہے، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے دور ہو جائیں۔ پہلی حدیث جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے خوش ہو جائے تو تم دنیا کی چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ کر لو اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کے انسان تم سے خوش ہو جائیں تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنے آپ کو فارغ کر لو۔ لوگوں کے پاس جو مال ہے، جو مقام ہے، اس پر اپنی نظر نہ رکھو، اپنی نظر کو اس سے ہٹا لو، اس سے اپنے آپ کو فارغ کر لو، مغنی کر لو۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ کتنی بڑی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور دوسری حدیث میں بیان کر پھر انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ آپ نے فرمایا دوسری حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کی اس دین کے مکمل اور خوبصورت ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے لا تعلق رکھے کہ جن چیزوں سے لوگوں کی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ چیزیں جو لوگوں کے معاملات ہیں جس میں اس کا کوئی نہ لینا ہے نہ دینا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھے، اپنے آپ کو غیر متعلق رکھے۔ وہ انگلش میں کہتے ہیں نا نن آف یور بزنس، کہ یہ کسی کا اگر کوئی معاملہ ہے تو اس میں آدمی کو خواہ کے لیے نوزی نہیں ہونا چاہیے، خواہ کے لیے انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، خواہ کے لیے مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیے ان دونوں حدیثوں میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین نسخہ بتایا ہمیں۔ ہم پوری زندگی اس چکر میں لگا دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کس طرح خوش کریں، کہ لوگ ہمیں کس طرح سے عزت کا مقام دیں، لوگ ہمیں کس طرح ایکنالج کریں۔ پوری زندگی ہم اسی فکر میں لگا دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم حرام بھی کماتے ہیں، ہم غلط چیزیں بھی کرتے ہیں۔ اور بخدا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ لوگ جن کو خوش کرنے کے چکر میں، جن کو اپنے آپ کو ہم بڑا دکھانے کے چکر میں یہ سارے غلط کام کرتے ہیں، وہ اپنے دلوں میں ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی ہمیں خوش دیکھ کر خوش نہیں ہوں گے، لہذا ہم اس چکر میں ہوتے ہیں کہ جی ہم ذرا لوگوں کو دکھائیں کہ ہم کتنے بڑے ہیں، ہم کتنے دولت مند ہیں، ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، ہمارے پاس کیا اسٹیٹس ہے، ہم کتنے ریسورسفل آدمی ہیں، ہم کتنے طاقتور آدمی ہیں۔ جن لوگوں کو دکھانے کے چکر میں ہم پورے ہو جاتے ہیں، پورا ہونے کے چکر میں پورا ہونا، کہ ان کو دکھانے کے چکر میں ہم پورے ہو جاتے ہیں، بخدا وہ لوگ ہم سے کبھی خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان دو احادیث میں نسخہ بتایا کہ سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ جو لوگوں کو اللہ نے دیا ہے اس پر اپنی نظریں نہ رکھو، بلکہ ان کے لیے خوش ہو، ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ انہیں اور مزید دے۔ اور جب آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ دعا آپ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتے ہو تو تمہاری دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جو مال اس کے پاس ہے، عزت اس کے پاس ہے، آپ خوش ہوں اور اس کے لیے دعا کریں۔ جب آپ دعا کریں گے تو حقیقت میں وہ دعا آپ اپنے لیے کر رہے ہیں اور فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں،
اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کے معاملات ہیں ان میں خواہ مداخلت نہ کرو. وہ چیزیں جو تم سے تعلق ہی نہیں رکھتی ہیں اس سے اپنے آپ کو فارغ رکھو. ہم اکثر و بیشتر اپنے وقت کو اس چیز میں ضائع کر دیتے ہیں کہ وہ چیزیں جس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہم خواہ کے لیے ٹانگ اڑاتے ہیں. اردو میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہنے کو کہ وہ ایک جملہ ہے ٹانگ اڑانا، لیکن وہ پورا مفہوم پورے طریقے سے واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے کہ اس میں ہم نہ 3 میں نہ 13 میں، لیکن ہم خواہ کے لیے لوگوں کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم ان کی کوئی مدد نہیں کرتے بلکہ ان کے معاملات کو بھی خراب کرتے ہیں اور اپنے وقت کو بھی ضائع کرتے ہیں. ان دونوں احادیث کا اگر لب لباب میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ مسلمان کا وقت بہت قیمتی ہے، اور مسلمان ایک فوکسڈ انسان ہے کہ وہ اپنے وقت کو اپنے پیسے سے زیادہ قیمتی سمجھ کر استعمال کرتا ہے. وہ پیسے کو شاید ضائع کر دے لیکن وہ اپنے وقت کو ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ وہ بالکل فوکسڈ ہوتا ہے اس بات پر کہ یہ دنیا کے سفر میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھنا نہیں چاہتا. وہ جو بات کسی نے کہی نا کہ بڑے سفر کے مسافر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں الجھتے، تو ہم بڑے سفر کے مسافر ہیں، اور وہ بڑا سفر ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ہمیں معلوم ہے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اکیلے، تو ہم اس کی تیاری رکھیں، ہم اس پر فوکس رکھیں کہ میں دنیا کے معاملات، دنیا کے وقت کو اس طرح استعمال کروں کہ میں اس دن اللہ کے حضور کامیاب ہو جاؤں، اس دن مجھے کوئی رسوائی نہ اٹھانا پڑے. اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے میں اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو بھرپور انداز میں اسی مقصد کے لیے ایک فوکسڈ آدمی کی طرح گزاروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.